إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامعین، یہاں پر ہمارے آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی، اس کی محبت اور معرفت ہے. ان مقاصد کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا اور اس حوالے سے جو کچھ بھی عطا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے لیے سراپا انتظار رہیے گا اور اپنے دل کو متوجہ و منتظر رکھیے گا. اصل جو رحمت الہی ہے وہ اپنے بندوں کی تلاش اور ان کی جستجو کے انتظار میں ہوتی ہے. آج آپ تلاش کرتے کرتے، جستجو کرتے کرتے کراچی سے، حیدرآباد سے، قریب سے، دور سے یہاں آئے ہیں، تو بے شک جب اتنے متلاشیان اور اتنے جستجو کرنے والے، اتنے محبت کرنے والے ذاکرین جمع ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش میں آ جانا یقینی ہے. اور جتنے بھی موجود ہیں ان میں محبت عشق والے بھی ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس مقام و مرتبہ پر نہ بھی پہنچے ہوں، لیکن چونکہ ہم لوگ بھی ان عاشقان کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کی زندگی کا مقصد اور غرض اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جب ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں تو آج ہم بھی خوش قسمت ہیں. آج ہمارا بھی بخت بالا ہے، آج ہمارے لیے بھی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا جا رہا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن جس کے دل کی آنکھیں روشن ہوگی، جس کے دل میں محبت ہوگی، وہی اس کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے. اصل مزہ، حظ اور لطف اسی چیز میں ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو، آپ کے دماغ میں اچھی سوچیں پیدا ہو، اچھے فکرات پیدا ہو، بجائے اس کے کہ ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہو، نفرت و کدورت ہو، بغض و عناد ہو. یہ ہر طبقہ فکر کے لیے ہے. ایک عام آدمی جو کہ کسی گاؤں کا رہنے والا، کسی شہر کا رہنے والا، یا ملازمت پیشہ فرد، کاروباری طبقہ سے وابستہ، تعلیمی اداروں میں پڑھانے والا یا پڑھنے والا کوئی بھی ہو، یا کوئی سیاستدان ہو، یا کوئی عالم ہو، کوئی ماہر طب ہو، ڈاکٹر ہو، ان سب کے لیے یہ بات عام ہے کہ جب تک دلوں میں محبت نہیں آئے گی، یہ دل اجڑا ہوا، ویران اور بیابان اور جنگل کا سما پیش کرتی رہے گی. اگر آپ کی زندگی میں کچھ صحیح رنگینی آ سکتی ہے، دیکھیں جس طرح کی چیز ہوتی ہے جس کسی برتن میں، تو اس چیز کے متلاشی ہی وہاں آتے ہیں. اگر کسی برتن میں چینی ہو تو وہاں چونٹیاں اکٹھے ہو جاتی ہیں اور اس مٹھاس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اگر اس برتن میں پانی ہو تو پیاسے وہاں آتے ہیں، اپنی پیاس بجھاتے ہیں. اگر اس برتن میں گندم ہو، آٹا ہو، تو بھوکا اس کے پاس آتا ہے کیونکہ اس کے پیٹ میں اب وہ غذائیت نہیں رہی تو وہ کھانا چاہتا ہے. تو دنیا جس کے دل میں ہوگی اس کے بھی آس پاس لوگ ہوں گے.
بنیادی چیز یہ ہے کہ دنیا کی مذمت یا دنیا کی خرابی اپنی جگہ، لیکن دنیا ضرورت بھی ہے. اس چیز کو سمجھنے کی اہمیت ہے. دنیا انسان کی ضرورت بھی ہے. یہ کس تناظر میں ہم گفتگو کر رہے ہیں؟ ہم اس تناظر میں گفتگو کر رہے ہیں کہ انسان صرف دنیا کے لیے ہی زندہ نہ رہے، صرف دنیا جمع کرنے کے لیے ہی زندہ نہ رہے، بلکہ وہ زندہ اس لیے رہے کہ وہ انسان ہے. وہ زندہ اس لیے رہے کہ اللہ نے اس کو خلافت کا مقام عطا کیا ہے. وہ زندہ اس لیے رہے اللہ نے اس کو نیابت کا بار عطا کیا ہے. وہ زندہ اس طرح رہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک درد مند دل رکھا ہے. وہ زندہ یوں رہے اس درد مند دل کے اندر احساس ہو. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر میں وہ بات عرض کر رہا تھا کہ برتن میں جو چیز ہوتی ہے تو اس چیز کے متلاشی وہاں آتے ہیں. غلاظت ہوتی ہے تو مکھیاں بن بناتی ہیں. اگر پانی ہوتا ہے تو پیاسے وہاں آتے ہیں. آٹا ہوتا ہے تو بھوکا وہاں آتا ہے. اگر اس پیمانے، اس نظریے، اس ذریعے، اس طریقے، اس معیار پر ہم نظر رکھتے ہوئے اپنی حالت پر غور کریں کہ ہمارے آس پاس کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اپنے دل میں دیکھیں کہ آپ نے اپنے دل میں کیا چیز رکھی ہوئی ہے. آپ نے اپنے دل کے اندر کیا چیز رکھی ہوئی ہے. اگر اس دل میں محبت دنیاوی ہے، اگر اس دل میں حرص ہے، اگر اس دل میں ہوس ہے، جس کو متصوفین ایک خرابی سے تعبیر کرتے ہیں، صوفیاء اکرام اس کو ایک خرابی سے تعبیر کرتے ہیں، ایک برائی سے تعبیر کرتے ہیں، ایک نقص سے تعبیر کرتے ہیں. اندرونی طور پر میں روحانی اندرونی احوالات جو انسان کے ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. جب اس کے اندر بغض ہے یا اس کے اندر دنیاوی حص ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اس کی شکل کیسے نظر آتی ہے؟ کوے کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کیا اس کو کوے کی طرح ہوتا ہے؟ کوے کی طرح شکل و صورت میں تو نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس کی عادتیں کوے سے ملتی ہوں. اگر کسی کے دل میں بغض ہے اور کینہ ہے تو وہ کس طرح نظر آئے گا؟ وہ کیسا ہوگا؟ وہ لومڑی کی طرح ہوگا، وہ گیدڑ کی طرح ہوگا، وہ بھیڑیے کی طرح ہوگا. شکل و صورت میں تو ان جیسا نہیں ہوگا، لیکن عادتیں اس شخص کی ان سے مل سکتی ہیں. بھیڑیا بھی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے، تو یہ شخص بھی جو دنیاوی حرص میں مبتلا ہے یہ بھی موقع کی تلاش میں ہوگا کہ کب کس طرح میں کسی کے مالی فوائد کو سے اس کو محروم کروں اور خود مالی فوائد میں حاصل کر سکوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے آس پاس کس طرح کے لوگ آئیں گے. دولت مند امیر ترین انسان کو دولت مبارک ہو، اس سے منع نہیں ہے، لیکن یہ کوئی انسانیت کے لیے ایسی لازمی وصف بھی نہیں ہے کہ بھائی کوئی دولت مند نہیں ہے تو وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا، وہ انسانیت کی بلندی کو نہیں پا سکتا، ہرگز بھی. بلکہ میں تو یہ عرض کروں کہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے دولت مندی کو پسند نہیں کیا تھا، بلکہ دعا فرمائی تھی، اے میرے رب مجھے مسکینوں میں سے زندہ رکھ. اللہم احینی مسکینہ. محنت سے میں نہیں آپ کو روک رہا ہوں، مسکینی کس حوالے سے کہہ رہا ہوں؟ حرص میں مت پڑے، حرص میں مت پڑے. اگر محنت کو آپ ذہن میں لائیں گے تو میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر محنتی فرد کون ہو سکتا ہے؟ جب کبھی گھر میں جاؤ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے، کبھی جھاڑو لگا رہے ہیں، کبھی اپنی پاپوش کو درست کر رہے ہیں، کبھی اپنے کپڑوں کو پیوند لگا رہے ہیں. اگر محنت کی بات کی جائے وہ تو فرما رہے ہیں کہ جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. تو اس لیے یہ نازک سا فرق ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے اپنے لیے فرمایا اللہم احیینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین. مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اے میرے رب، اور مسکینوں کے ساتھ مجھے موت دے.
اب دیکھیں یہاں بہت سارے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے دنیا دار بھی لوگ ہوں، لیکن زیادہ تعداد مسکینوں اور غریبوں کی ہو۔ دولت مند اگر کوئی ہوگا تو صاحب دل ہوگا تو وہ بیٹھ جائے گا، لیکن صاحب دل نہیں ہے تو وہ کہے گا میں یہاں کیوں بیٹھوں، مجھے یہاں بٹھائے۔ وہ یہاں بیٹھا ہے، میں نیچے بیٹھوں، میں نیچے بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اوپر بیٹھوں گا اور ساتھ بیٹھوں گا، کیوں وہ اپنے مقاصد کو جو دیکھ رہا ہے وہ اس کو یہاں بھی نظر آ رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے آیا ہو سکتا ہے اس لیے آیا ہو کہ اتنے سارے لوگ ایک وقت میں میرا چہرہ دیکھ لیں گے، مجھے پہچان لیں گے، کل مجھے ان کے ساتھ کاروبار کرنے میں آسان ہو سکتا ہے۔ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ہر مزاج ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ نخرے دکھائے گا، وہ کہیں یہاں نہیں میں وہاں بھی، تو پھر کہے گا کہ یہ ایسا کیوں تھا اور ویسا کیوں تھا اور یہ کیوں تھا، اپنے اوپر نظر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے دماغ پر دولت کا خمار سوار ہے۔ رومی رحمت اللہ علیہ نے یہ سب لوگوں کے لیے عام بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس کے حرص میں مبتلا ہے۔ رومی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے شراب پی، وہ شراب میں مدہوش ہو گیا اور اتنا مدہوش ہوا کہ اپنے خیالات اور اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ تو وہ رومی فرماتے وہ چل پڑا، اب بے ہوش ہے، شراب میں مدہوش ہے، چل پڑا، تو چلتے چلتے کسی قبرستان میں گیا تو وہاں کوئی لاش پڑی ہوئی تھی دفنانے کے لیے، یا کسی گھر میں پڑی ہوئی تھی، تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ اس کا ہوش ختم ہو گیا تھا تو وہ اس لاش سے چمٹ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ یہ زندہ انسان ہے، اور وہ سوچنے لگا کہ یہ زندہ انسان ہی نہیں بلکہ ایک حسین و جمیل عورت ہے۔ اور رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے چمٹ گیا، اس سے پیار کرنے لگا، اس کو چومنے لگا اور ساری رات اسی کے ساتھ گزاری۔ جب صبح کو اٹھا تو اس مردہ کی جو رطوبت تھی یا جو اس کی حالت تھی، جو بھی اس کی کیفیت تھی، وہ خرابی اس کے جسم پر لگ چکی تھی۔ تو جب صبح کو ہوش اس کو آیا تب اس نے پہچانا کہ یہ انسان تو ہے لیکن مردہ ہے، اور عورت بھی نہیں ہے، یہ لاش ہے، اور یہ لاش بھی متعفن ہے، پھول چکی ہے اور پھٹ چکی ہے، اور اس نے میرے جسم کو خراب کر دیا۔ پھر سوچنے لگا رات تو میں کسی حسین و جمیل عورت کے ساتھ تھا، اب میری یہ کیفیت۔ تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دنیاوی حرص میں مبتلا ہو کر دنیا کی حقیقت کو بھلا دیتے ہیں اور اس سے چمٹ جاتے ہیں اور اپنی حقیقت کو بھی بھول جاتے ہیں اور اس حواس اور ہوش کھو بیٹھتے ہیں، تو ان کا حال بھی وہی ہوتا ہے، اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حسین و جمیل و خوبصورت ہے، حقیقت میں وہ متعفن ایک لاش ہوتی ہے۔ اور جو اس کی حقیقت کو جانتا ہے اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے جب اس شخص کی صبح آنکھیں کھل گئی تھی اور اس کو لاش نظر آ گئی تھی تو وہ اس سے دور بھاگ رہا تھا۔ تو جن کی دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں وہ دنیا کی حقیقت کو جان لیتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کتنے قریب جانا ہے، کہاں تک جانا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے، اور اس کے تعفن اور خرابی سے کیسے بچنا ہے۔ یہ زندگی کا ہنر ہے، یہ سیکھنے کے لیے ہم یہاں آئے، یہ سیکھنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ آج جو ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کو کچلتے ہیں اور اس میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، یہ انہی لوگوں کی مثال ہے جن پر دنیاوی خمار یا کوئی بھی اپنا ذاتی یا قومی عصبیت یا خرابی کچھ بھی ان کے ذہنوں پر سوار ہو گئی ہے اور وہ ہوش کھو بیٹھے ہیں، وہ ہوش کھو بیٹھے ہیں، وہ انسانیت کے مقام سے گر گئے۔ کل جب سورج روشن ہوگا، میں تو کہتا ہوں ابھی سورج روشن ہوگا لیکن میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے۔ سورج روشن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سورج روشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو خمار ہے وہ ختم ہوگا، ان کے ذہن کی کیفیت تبدیل ہوگی، ان کے دل کی حالت تبدیل ہوگی۔ جب سورج روشن ہوگا، آنکھیں کھلیں گی تو وہ کہیں گے افسوس ہم نے تو زندگی برباد کر دی، اب ہمیں زندگی واپس ملنی چاہیے۔ تو ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ کل ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ آج